بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا حکم تمہارے حق میں آنا چاہتا ہے، پس تم اسے جلدی نہ مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے بیہودہ خیالات اور شرک سے پاک اور بلند ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا حکم دے کر فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ لوگوں کو سوچنا دے دو اور نہ ماننے پر ڈرا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم مجھی سے ڈرو، اس میں کسی مخلوق کا کیا اختیار؟ نہ وہ کسی سے مشورہ طلب کرتا ہے اور نہ کسی سے رائے کا اظہار چاہتا ہے۔ اسی نے آسمان اور زمین سچے نتیجے سے پیدا کیے، وہ ان کے شرک کرنے اور بیہودہ بکنے سے پاک ہے۔ اس نے انسان کو منی کے قطرہ بوند سے پیدا کیا تو وہ کھلم کھلا اللہ کے بارے میں جھگڑالو بن بیٹھا ہے۔ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين اسی نے تمہارے لیے چار پائے پشو پیدا کیے ہیں، جس میں تمہارے لیے جاڑے کے کپڑے اور کئی ایک فائدے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور ان کو جب تم دن ڈھلے گھروں کو واپس لاتے ہو اور دوپہر سے پہلے جب تم ان کو باہر لے جاتے ہو، وہ تمہارے لیے سجاوٹ ہوتے ہیں، اور وہ ایسے استھانوں تک تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں پر بغیر سخت کٹھنائی کے تم نہ پہنچا سکو۔ بے شک تمہارا پروردگار تمہارے حال پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اسی نے گھوڑے، خچر اور گدھے تمہاری آوشکتائیں پوری کرنے کو پیدا کیے ہیں کہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ بھی تمہاری زینت ہیں، اور ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے۔ سب دھرموں کا یہ رخ اپنے خیال میں اللہ ہی کی طرف ہے، اور بعض ان میں سے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت کر دیتا، لیکن وہ اختیاری کاموں میں جبر نہیں کیا کرتا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه
شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وہی ہے جو آکاش سے تمہارے لیے پانی اتارتا ہے، اس میں تمہارے پینے کے قابل ہے، اور اسی سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر پرکار کے پھل پیدا کرتا ہے۔ بے شک اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے بہت بڑی نشانی ہے جس سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے رات و دن اور سورج و چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، اور تمام ستارے بھی اسی کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ غرض کوئی بھی دنیا کی چیز ٹکاؤ نہیں، بے شک عقل رکھنے والی قوم کے لیے اس میں بہت سے نشان ہیں۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون اور دنیا میں جن جن مختلف رنگ کی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان سب میں نصیحت پانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے، یعنی جو نیک دل ہوں ان کے لیے۔ اور وہی معبود ہے جس نے سمندروں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے کہ تم اس سے تازہ تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور موتی وغیرہ نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تو جہازوں کو دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتے ہوئے اس دریا میں چلے جا رہے ہیں، اور تاکہ تم تجارت کے ذریعہ اس کا فضل پاؤ اور شکر مناؤ۔ اور اس نے زمین پر پہاڑ قائم کر دیے ہیں کہ زمین پانی کی زیادتی سے کہیں تمہیں لے نہ گرے، اور دریا اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور بہت سارے نشان پیدا کیے ہیں، اور یہ تو کھلی بات ہے کہ یہ لوگ ستاروں کی چال سے راہ پاتے ہیں۔ تو کیا پھر ان کے نزدیک خالق مخلوق جیسا ہے؟ بڑے دکھ کی بات ہے، کیا تم اس رائے کی غلطی سمجھتے نہیں ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اور اگر اللہ کی نعمتیں گننی چاہو تو تم کبھی پوری نہ کر سکو گے۔
بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور خبردار جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اور اللہ کے سوا جن لوگوں کو یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ سوئم مخلوق ہیں۔ جو سب کے سب مردے ہیں زندہ نہیں ہیں، اور علم کی اتنی کمی ہے کہ ان کو خبر نہیں کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ لوگو جان لو کہ تمہارا معبود ایک ہے، اس لیے جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے دل اس خالص توحید سے منکر ہیں اور وہ اس انکار میں متکبر ہیں۔ پس یقینی بات ہے کہ لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تکبر کرنے والوں سے پریم نہیں کرتا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا بھیجا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تو محض پہلے لوگوں کے من گھڑت قصے ہیں۔ ان کے اس قول کا پرنام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے پاپ اور جن ماتحت لوگوں کو جہالت سے گمراہ کرتے ہیں ان کے گمراہ کرنے کے پاپ پورے اٹھائیں گے، دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھائیں گے۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی پرکار حق کو مٹانے کے منصوبے کیے تھے، سو اللہ نے ان کی جڑ بنیاد اکھاڑ دی ایسی کہ ان کی چھتیں ان پر آ پڑیں، اور جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا ان پر عذاب آیا۔ پھر قیامت کے دن ابھی اور ان کو اللہ ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے شریک جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے آج کہاں ہیں؟ علم رکھنے والے لوگ جو دنیا میں ان خرافات سے بچے ہوں گے کہیں گے کہ آج کے دن ذلت اور برائی کافروں پر ہے۔ کن کافروں پر؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين۔
وہ لوگ جو مرنے تک کفر شرک کرنے سے اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، بس وہ اطاعت پر جھکنے لگیں گے اور نرمی سے بولیں گے کہ ہم تو برے کام نہ کرتے تھے، ہاں اللہ تمہارے کرتوتوں سے جو تم کرتے تھے اوگت ہے۔ پس اب جہنم کے دروازوں میں گھسو جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہوگا، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ اور پرہیزگاروں سے جب پرشن ہوتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کچھ اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا کلام نازل کیا ہے۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے انہی کے لیے بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے۔ کیسا گھر؟ ہمیشہ کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جو کچھ وہ چاہیں گے موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی پرکار پرہیزگاروں کو بدلہ دے گا۔ کون پرہیزگار؟ جو مرنے کے سمے کفر شرک اور برے اخلاق سے پاک ہوتے ہیں۔ فرشتے ان سے ان کی جانیں نکالتے وقت السلام علیکم کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے نیک عملوں کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جائیے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ یہ تیرے مخاطب کیول اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تو تیرے پروردگار کے عذاب کا حکم آئے۔ اسی پرکار ان سے پہلے کے لوگوں نے کیا تھا، چنانچہ وہ تباہ کیے گئے، اور اللہ نے ان پر اتیاچار نہیں کیا بلکہ وہ سوئم ہی اپنے پر اتیاچار کرتے تھے۔ پس انجام یہ ہوا کہ ان کے اعمال کی برائیاں ان کو پہنچیں، اور جس عذاب کی ہنسی اڑاتے تھے وہی ان پر نازل ہوا۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ سنو، مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ تو ہم اور نہ ہمارے بزرگ اس کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو اس کے حکم کے سوا حرام سمجھتے۔ اسی پرکار ان سے پہلے لوگوں نے کیا تھا۔
رسولوں کے ذمہ کیول یہی فرض ہے کہ وہ اللہ کے آدیش اسپشٹ شبدوں میں اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ اور بس اس اصول کے تحت ہم نے ہر ایک امت میں رسول بھیجے تھے کہ لوگوں سے کہو کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کی عبادت سے بچو، پھر ان میں سے کچھ کو تو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ کو گمراہی چمٹ گئی، اس لیے کہ وہ حق سے ناحق پیش آتے تھے۔ تو تم زمین پر پھر کر دیکھو کہ سندیش ٹاؤں کے جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر تو ان کی ہدایت کی اچھا بھی کرے تو بھی ہدایت پر نہ آئیں گے، کیونکہ اللہ جس کو گمراہ کر چکے اس کو ہدایت نہیں کرتا، اور ان کی سہایتا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور سخت سے سخت قسمیں سوگند اللہ کے نام کی کھا چکے ہیں کہ اللہ مر چکے لوگوں کو کبھی نہ اٹھائے گا، کیوں نہیں اوش اٹھائے گا۔ اس بات کا اس نے سچا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً وہ اوش اٹھائے گا، تاکہ جن باتوں میں لوگ مختلف ہیں ان کو بیان کر کے بتلا دے، اور تاکہ کافروں کو وشواس ہو جائے کہ نِسندیہ وہ جھوٹے تھے۔ ہم جب کسی کام کو کرنا چاہیں تو بس ہمارا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة أکبر لو كانوا يعلمون۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ جو لوگ مظلوم ہونے کے پشچات محض دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ آئے ہیں، ہم ان کو دنیا میں اچھا استھان دیں گے، اور آخرت کا اجر و ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کہ ان کو کچھ بھی خبر ہوتی یہ کون لوگ ہیں جو تکلیف پر صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے بنی آدم میں سے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر ہم وحی بھیجا کرتے تھے۔ مکہ والو،
تمہیں اگر علم نہ ہو تو علم رکھنے والوں یعنی عیسائیوں اور یہودیوں سے پوچھ لو جو سندیشتاؤں کے حالات پڑھتے رہتے ہیں۔ کھلے کھلے نشان اور اسپشٹ مسائل لے کر آتے رہے، اور ہم نے تیری طرف نصیحت کی بات قرآن کی شکشا اسی لیے اتاری ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں سے اترا ہے تو اس کو اسپشٹ کر کے بیان کر دے تاکہ وہ اس میں سوچ وچار کریں، کیونکہ تو قرآن کا کیول تبلیغ ہی کرنے والا نہیں بلکہ اس کی تفسیر اور تشریح بھی کرنے والا ہے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا بدکار لوگ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب آئے کہ ان کو بھنک بھی نہ لگے، یا ان کو چلتے پھرتے صحیح سلامت پکڑ لیں، یا ان کو ڈرا ڈرا کر پکڑیں کہ پہلے کچھ معمولی تکلیف پہنچائے پھر ادھک، مطلب یہ کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ لوگ اس کو کسی معاملے میں عاجز نہیں کر سکتے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے سائے کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف کو اللہ کی آگیا میں سجدہ کرتے ہیں اور وہ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں، اور جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ اور فرشتے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس سجدہ کرنے میں وہ تکبر نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جس بات کا ان کو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، کیونکہ حقیقی معبود بس ایک ہی ہے، سو مجھ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارا بھلا ہو اور تم کامیاب ہو، اس لیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، اسی نے ان کو پیدا کیا اور وہی مٹا دیتا ہے، اور اسی کی عبادت دائمی، استھائی یا اننت ہے، تو کیا پھر تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فتمتعوا فسوف تعلمون۔ سنو،
جتنی کچھ نعمتیں تمہارے پاس ہیں سب کی سب اللہ کے یہاں سے ہیں، اور جب تم کو کوئی سخت تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بھی اسی کی طرف بلبلاتے ہوئے آتے ہو۔ پھر جب وہ اس تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اسی دم اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کریں۔ چند روز زندگی گزار لو، آخر جان لوگے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور ان کی جہالت سنو کہ جن چیزوں کی اصلیت کو بھی نہیں جانتے ان کے لیے ہمارے دیے میں سے حصے مقرر کرتے ہیں۔ سو اللہ کی قسم اس بہتان لگانے کا تم سے اوش پرشن ہوگا۔ اور اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ ان کی بیہودہ باتوں سے پاک ہے، اور ان کے اپنے لیے جو یہ چاہیں یعنی من مانے بیٹے۔ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی سوچنا ملتی ہے تو رنج سے منہ تو اس کا کالا ہو جاتا ہے اور غصہ سے زہر کے گھونٹ پیتا ہے۔ بیٹی کی خبر کے رنج کے مارے برادری سے چھپا چھپا پھرتا ہے کہ ذلت کے باوجود زندہ رکھ لوں یا زندہ گاڑ دوں۔ سنتے ہو لڑکی کو ایسا برا جانتے ہیں، پھر بھی لڑکیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ دیکھو تو ان لوگوں کی کیا ہی بری سمجھ ہے۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ آخرت کے انکاریوں کی بہت بری مثال ہے، اور اللہ کی مثال تو سب سے بلند اور بالا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کے برے کاموں کی وجہ سے پکڑتا تو دنیا پر کسی جیودھاری کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن ایک نشچت سمے تک ان کو مہلت دیتا ہے۔ پس جب ان کی اجل موت گھڑی آ پہنچے گی تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ
آتيناك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور سنو، اللہ کے حق میں ایسی چیزیں منسوب کرتے ہیں جن کو اپنے لیے مکروہ جانتے ہیں، اور اپنی زبان سے جھوٹ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے، اور ان کو ادھک سے ادھک عذاب کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم، ہم نے تجھ سے پہلے کئی ایک قوم کی طرف رسول بھیجے کہ لوگوں کو سیدھی راہ پر لائیں، پھر بھی شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہوں میں اچھے کر دکھائے، بس وہی اس دن ان کا قریبی ہوگا اور ان کو دکھ کی مار ہوگی۔ تجھ پر یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ تو لوگوں کے اختلافی معاملات کو اسپشٹ طور سے بیان کر دے، اور یہ کتاب ایمانداروں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون۔ اور اللہ تعالی آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو خشک ہو جانے کے بعد تازہ کر دیتا ہے۔ جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے اس بیان میں دلیل مل جاتی ہے کہ وہ اس کے ظاہری نظام پر غور کر کے نصیحت پا جاتے ہیں۔ سنو، چارپائیوں میں تمہارے لیے نصیحت ہے کہ ہم ان کے پیٹ کی چیزوں سے، گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں، جس کو پینے والے نہایت ادھک آسانی سے پی جاتے ہیں۔ اور کھجوروں اور انگوروں سے تم شراب بناتے ہو اور عمدہ روزی۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت کی دلیل ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور سنو، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو الہام کیا ہوا ہے، یعنی اس کی فطرت میں ڈال رکھا ہے کہ پہاڑوں اور درختوں اور لوگوں کے مکانوں کی چھتوں پر رہنے کو گھر بنا لیا کر، پھر ہر پرکار کے پھولوں سے اپنا حصہ کھایا کر، اور اپنے پروردگار کے راستوں پر جو آسان کیے گئے ہیں چلا کر۔ چنانچہ وہ اس پر عمل کرتی ہے تو اس کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، کوئی نہایت لال اور کوئی سفید۔ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، کچھ سندے نہیں کہ سوچ وچار کرنے والوں کے لیے اس میں دلیل ہے۔ واللہ خلقکم ثم يتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون اور سنو، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے۔ کچھ تم میں سے نکمی آیو یعنی بڑھاپے کی انتم سیما تک پہنچ جاتے ہیں، ایسے کہ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتے۔ اللہ ہی بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اور اللہ ہی نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں برتری دی ہے، ایک آقا ہے تو دوسرا نوکر ہے۔ پھر جن کو برتری ملی ہے وہ اپنے غلاموں کو اپنا مال دے کر اختیار میں ان سے برابر نہیں ہو جاتے، تو کیا پھر اللہ کی نعمت کی بے قدری کرتے ہیں؟ شکر کے استھان پر ناشکرے ہوتے ہیں۔ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ اور سنو، اللہ ہی نے تمہاری جنس لنگ سے تمہاری پتنیاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں، اور تم کو پاکیزہ سوادشٹ بھوجن سے روزی دی۔ پھر جو لوگ ایسے مالک کو چھوڑ کر عاجز بندوں کی طرف جھکتے ہیں تو کیا بے ثبوت بات کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور سنو، اللہ کے علاوہ ایسی وستوؤں کی عبادت کرتے ہیں جن کو ان کے لیے آسمان سے ورشا کے ذریعہ اور زمین سے اگا کر روزی دینے کی کچھ قدرت نہیں اور نہ ہی قدرت پا سکتے ہیں۔ پس تم اللہ کے حق میں مثالیں نہ گھڑا کرو، کیونکہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے اور تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اگر ٹھیک اور سچی مثال سننا چاہو تو سنو، اللہ سوئم تمہارے سمجھانے کو ایک غلام کی مثال بتلاتا ہے جس کو کسی کام میں قدرت نہیں، اور ایک ایسا ہے جس کو ہم اللہ نے محض اپنے فضل سے بہترین روزی دے رکھی ہے، پس وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں قسم برابر ہیں؟ پس سب تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں، لیکن بہت سے لوگ جہالت کرتے ہیں۔ اور سنو، اللہ اچھے اور برے کی تمیز بتانے کو
دو آدمیوں کی مثال سناتا ہے۔ ایک تو ان میں سے گونگا ہے کہ بات کے انجام دینے کی اسے طاقت نہیں، اور وہ ایسا نالائق ہے کہ اپنے مالک کے حق میں بوجھ ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی اسے بھیجتا ہے خیر سے واپس نہیں آتا۔ تو کیا وہ اور جو شخص لوگوں کو عدل اور انصاف کی راہ بتلاتا ہے اور سوئم بھی سیدھی راہ پر ہے، کیا یہ دونوں عزت اور شرف میں برابر ہیں؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور آسمانوں اور زمینوں کی چھپی باتیں سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ ان کو جانتا ہے، اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، اور قیامت کی حقیقت ایک آنکھ کی جھپک جیسی ہے، بلکہ اس سے بھی کمتر، کیونکہ اللہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ اور سنو، اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے ایسے نکالا ہے کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اسی نے تم میں کان اور آنکھ اور دل بنائے ہیں تاکہ تم ان طریقوں سے اللہ کی نعمتوں کو پاؤ اور شکر کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ کیا یہ دنیا کے نظام پر غور نہیں کرتے اور پرندوں کو آسمانوں کی فضا میں اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے، تاکہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ بغیر اللہ کے اس طرح ان کو کوئی روک نہیں سکتا؟ کچھ شک نہیں کہ ایمانداروں کے لیے اس میں کئی ایک نشان ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں کو آرام کی جگہ بنایا، بلکہ اگر غور کرو تو ڈھب سلیقہ بھی تم کو اسی نے سکھایا، اور چوپایوں سے تمہارے لیے ایسے گھر یعنی خیمے بنائے ہیں جو سفر میں کوچ اور ٹھہرنے کے سمے تم کو ہلکے معلوم ہوتے ہیں، اور چارپایوں کی اون اور رویوں اور بالوں سے تمہارے لیے سامان اور ایک سمے تک تمہارے گزارے کی صورت بنا دی ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی مخلوق سے سایہ دار چیزیں بنائی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ یعنی غار بنائے ہیں،
اور اسی نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جو تم کو گرمی سے بچاتا ہے، اور ایک دوسری قسم کا لباس جو تم کو لڑائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی پرکار وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے گا تاکہ تم فرما بردار بنے رہو۔ پھر اگر وہ اس سے منہ پھیریں تو تیرا کوئی حرج نہیں، تیرے ذمہ کیول اسپشٹ کر کے پہنچا دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر انکار کر جاتے ہیں، اور اکثر تو ان میں کھلم کھلا کافر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اس انکار کا وبال اس دنیا میں بھی اٹھائیں گے، اور جس دن ہم ہر جماعت سے ایک ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو انمتی نہ ہوگی اور ان کی تکلیف دور نہ کی جائے گی۔ اور ظالم جب عذاب کو سامنے دیکھیں گے تو سخت گھبرائیں گے، مگر ان کی گھبراہٹ سے ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی، اور نہ ان کو مہلت ملے گی بلکہ ترنت پکڑے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ۔ اور مشرک جب اپنے من گھڑت شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے مولا، یہ ہمارے بنائے ہوئے شریک ہیں جن کو ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ جن کی طرف مشرک اشارہ کریں گے ان کو اتر دیں گے کہ کچھ شک نہیں کہ تم اس بات سے سراسر جھوٹے تھے۔ مشرک یہ معقول اتر سن کر ترنت اللہ کے سامنے اپنے اخلاص کا اظہار کریں گے، اور جو دنیا میں جھوٹے الزام لگاتے تھے وہ ان کو سب بھول جائیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا ہوگا، ان کے فساد اور بدکاریوں کی وجہ سے ہم ان کے عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ پس تو ان کو یہ سوچنا دے اور اس دن کی گھٹنائیں بھی سنا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ جس روز ہم ہر ایک جماعت میں ایک ایک گواہ ان کے حالات ظاہر کرنے کے لیے کھڑا کریں گے، اور تجھ کو بھی ان مشرکوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم اللہ نے تجھ پر اپنی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر آوشک چیز کا بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اس تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تم کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کا اور سمبندھیوں کو طاقت کے مطابق دینے کا اور بے حیائی یعنی زنا اور اس کی طرف ابھارنے والی چیزوں اور ناجائز حرکتوں سے اور اتیاچار کرنے سے منع کرتا ہے. تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پاؤ. اسپشٹ شبدوں میں سنو کہ اللہ کے نام سے جب معاہدہ کرو تو پورے کیا کرو اور قسموں کو کسی بھی حال میں وشیش کر مزید تاکید کرنے کے بعد تو بالکل نہ توڑا کرو، لیکن تم ایسے ہو کہ وعدہ کر کے بھی توڑ دیتے ہو، حالانکہ اللہ کو تم نے اپنا ضامن پرتبھو ٹھہرایا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اس مہیلا کی طرح نہ بنو جو تمام دن سوت کاٹ کر شام کو کاٹنے کے بعد اپنا سوت ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. تم اس مطلب کے لیے اپنے قسموں کو آپس میں دھوکے بازی کا ذریعہ بناتے ہو، اس لیے کہ کوئی قوم دوسری قوم سے دھن دولت میں بڑھی ہوئی ہوتی ہے. تم تو وعدہ کر کے ان کے حلیف بن جاتے ہو اور ان کی ترقی میں فرق آنے کے سمے دوسروں سے دوستی کر لیتے ہو. اللہ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وعدہ پورا کرو، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن اللہ ان کے بارے میں تم کو بتلائے گا. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو تم سے اس کے بارے میں پرشن ہوگا. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اور اپنے قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا بہانہ نہ بنایا کرو.
ورنہ مضبوط ہونے کے بعد قدم اکھڑ جائیں گے۔ یعنی تم سے وعدہ کرنے والے تمہاری بدنیتی سن کر تم سے پھسل جائیں گے، اور اس وجہ سے تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ تم کو دنیا ہی میں تکلیف پہنچے گی اور آخرت میں بھی تم کو بڑا عذاب ہوگا۔ اور دنیا کے تھوڑے سے مال کے بدلے اللہ کے نام سے وعدہ کیا ہوا نہ بدلا کرو۔ یہ سمجھ لو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہتر اور اچھا ہے۔ اگر تم کو کچھ علم ہے تو اس پر غور کرو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو برباد ہونے کو ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، کبھی فنا نہ ہوگا۔ اور دل سے جان رکھو کہ ہم قدم ثابت رکھ کر صبر کرنے والوں کو ان کے کاموں کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ کیونکہ ہمارے یہاں نیم یہ ہے کہ جو کوئی ایماندار ہو کر نیک عمل کرے، پرش ہو یا مہیلا، کسی بھی قوم کا ہو، تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے اور ہر پرکار سے شانتی سے رہیں گے، اور ہم ان کو کیول اپنے فضل سے ان کے کاموں سے بھی اچھا بدلہ دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ سو تو جب قرآن پڑھنا چاہے تو شیطان مردود کے وسوسے سے اللہ ہی کی پناہ لیا کر، یعنی قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کر، کیونکہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان پر اس کا کسی پرکار کا زور نہیں چل سکتا۔ اس کا زور تو بس انہی لوگوں پر ہے جو اس سے سمبندھ رکھتے ہیں اور جو اس کی تعلیم کے سبب سے شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بل أكثرهم لا يعلمون۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ اور جب ہم کوئی آدیش کسی آدیش کے استھان پر نازل کرتے ہیں، اور اللہ جو کچھ نازل کرتا ہے اسے تو اچھی طرح معلوم ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تو مفتری ہے، من گھڑت جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، بلکہ بہت سے ان میں سے نہیں جانتے۔ تو ان سے کہے اس قرآن کو تو جبریل جیسے پاک باطن فرشتے نے اللہ کے حکم سے سچی تعلیم کے ساتھ بھرپور اتارا ہے، تاکہ ایمانداروں کو ایمان پر ثابت قدم کرے اور مسلمانوں کے لیے جو اس کی تعلیم پر عمل کریں ہدایت اور بشارت ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ہم اللہ جانتے ہیں
جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو ایک آدمی قرآن سکھاتا ہے، جھک مارتے ہیں، اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جس شخص کی نسبت ان کو بدگمانی ہے اس کی زبان تو عجمی ہے اور عربی صاف اسے آتی نہیں، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون۔ اصل یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے آدیش پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ اپنی ہوس کے تابع ہیں، اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ تجھے جھوٹا کہنے والے یہ نہیں جانتے کہ جھوٹ تو وہی لوگ گڑھا کرتے ہیں جو اللہ کے حکموں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ پس یاد رکھو جو لوگ ایمان لانے کے بعد اللہ کے حکموں سے جی کھول کر کفر کریں گے ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ہاں جو کسی طاقت والے کے ہاتھ سے کفر بکنے پر مجبور کیا جائے مگر دل اس کا ایمان پر ہو تو اس سے باز پرس نہ ہوگی، لیکن جو جان بوجھ کر اپنی مرضی سے جی کھول کر کفر کریں تو انہی پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کو دکھ کی مار ہوگی۔ یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا کو آخرت سے ادھک پسند کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں کیا کرتا، یعنی جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کے حکموں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ انہی لوگوں کے دلوں پر اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اور یہی لوگ آخرت کی بھلائی سے غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں ہان اٹھانے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کافروں سے دکھ اٹھانے کے بعد اپنے وطن کو چھوڑا اور اللہ کی راہ میں اچت سمے پر جہاد کیا اور صبر کرتے رہے، کچھ شک نہیں کہ تیرا پروردگار ایسے واقعات کے بعد ان کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ جس دن ہر شخص اپنے ہی لیے جھگڑے گا، دوسرے کی کوئی فکر نہ ہوگی، اور جو کچھ کسی نے کمایا ہوگا
اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پرکار سے ان پر انیائے نہ ہوگا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون۔ اور سنو، اللہ ایک شہر کا حال اداہرن کے طور پر بیان کرتا ہے، اور شہر امن شانتی میں تھا کہ ہر ایک دور نزدیک کے استھان سے اس کو روزی پہنچتی تھی۔ پھر جب اس شہر والوں نے اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کی تو اللہ نے ان کے برے اعمال پر ان کو بھوک اور دشمنوں کے ڈر کا مزہ چکھایا۔ اللہ کی ناشکری تو کرتے ہی تھے، اللہ کے احکام پہنچانے والے بھی بگڑ بیٹھے۔ اور جب اللہ کی طرف سے انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے بھی جھٹلایا، پھر اللہ کے عذاب نے ایسے حال میں ان کو پکڑا کہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ پس اس سے نصیحت حاصل کرو، اور جو کچھ اللہ نے تم کو حلال اور پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرتے رہو۔ اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو یہی کام کرو۔ اس اللہ نے تم پر کیول مردار اور ذبح کے سمے بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور ان کے علاوہ جس چیز پر اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام پکارا جائے۔ پھر جو شخص مجبور ہو اور اسے حلال چیز کھانے کو نہ ملے، ایسے حال میں کہ نہ تو چاہنے والا ہو اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس کے لیے چھوٹ ہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ متاع قليل وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور اپنی زبانوں کے جھوٹے بیان سے نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جس کا نتیجہ تمہارے حق میں یہ ہو کہ تم اللہ پر جھوٹا الزام لگانے لگو۔ جو چیز اللہ نے حرام نہیں کی اسے حرام کیوں کہو؟ سنو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ہرگز کامیاب نہ ہوں گے بلکہ ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ دنیا میں ان کے لیے تھوڑا سا گزارا اور آخرت میں ان کے لیے دکھدائی دنڈ ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ثم إن
ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اور یہودیوں پر ہم نے یہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم بیان کر آئے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا تھا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر بدکاریوں کے کارن ظلم کرتے تھے۔ پھر بھی جو لوگ غلطی سے برے کار کر کے اس کے پشچات توبہ کر لیں اور نیک بن جائیں تو تیرا پروردگار اس توبہ کے بعد ان کے حق میں بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم ایمانداروں کا اگوا اور اللہ کا ہر طرف سے کٹ کر فرما بردار بندہ تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، اللہ ہی نے اس کو چنا تھا اور سیدھی راہ دکھائی تھی، اور ہم اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی تھی اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اس کے باوجود کہ تو نبیوں کا سردار ہے، اور تیری طرف بھی ہم نے یہی حکم بھیجا ہے کہ تو ابراہیم کے طریقے پر چل جو اللہ کا یکسو ایکاگراچت فرما بردار بندہ تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یہود کیسی بے وقوفی سے بھرا پرشن کرتے ہیں کہ تم سنیچر کی تعظیم کیوں نہیں کرتے، حالانکہ سبت کیول انہی لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو اس سمے اس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تورات سے یہ ثابت نہیں کہ سبت تمام قوموں کے لیے ہے، اور تیرا پروردگار قیامت کے دن ان کے اختلافی کاموں میں اسپشٹ فیصلہ کرے گا۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف ہوشیاری اور بہترین نصیحت سے لوگوں کو بلاتا رہ، اور بحث کی نوبت آئے تو بڑے اچھے ڈھنگ سے ان کے ساتھ بحث کیا کر۔ تیرا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے ہوئے ہیں، اور وہ ہدایت والوں سے بھی اچھی طرح جانکار ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اور اگر زیادتی کا بدلہ لینا چاہو
تو اسی قدر لیا کرو جس قدر تم کو تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر صبر کرو تو صبر کرنا صابروں کے حق میں بہتر ہے۔ اور صبر ہی کیا کر، اور تیرا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ اور ان بے دینوں کے حال پر غم نہ کر، اور نہ ان کے دھوکے بازیوں سے دل تنگ ہو۔ نسندیہ اللہ تعالی پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔